میرا میں کوشچن کوشچن میرے یہ دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ کے سوالوں کا وقت ہے تو پوچھیں. ایگریکلچر ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن آج کل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کی ہے کہ سیڈ کمپنیاں کسی قسم کی گندم کی خرید و فروخت نہیں کریں گے، اور زمینداروں پر بھی بین لگایا ہوا ہے کہ وہ 25 من سے زیادہ نہیں رکھیں گے. زمیندار اپنے لیے کچھ ان کے نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، جبکہ فیملی ہوتی ہے، کنبہ ہوتے ہیں، 25 من سے اس کا سال کا گزارا نہیں ہوتا. ایک تو وہ، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کو سیڈ کے لیے بھی اگلے سال کے لیے بھی رکھنا ہوتا ہے، لیکن حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ نہیں، 25 من سے زیادہ نہیں رکھیں گے، سارا گورنمنٹ کو، تمام کڑک گورنمنٹ کو دینی ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ کو دیں گے تو اگلے سال زمیندار کیا لگائیں گے؟ اس سے تو معیشت تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور کسی قابل نہیں رہے گا پاکستان. پھر امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں گے، پہلے سے بیکاری ہیں، مزید بیکاری ہو جائیں گے. اس پہ مہربانی کر کے ذرا روشنی ڈالیں. والسلام. سلام ہے آپ کو کہ آپ نے اتنا اہم سوال پوچھا، اور یہ بہت ہی تاریخی طور پر بھی یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ کا حوالہ دے دوں. سوویت یونین، جب سوویت یونین بنا، جب کمیونزم اس کے اندر آیا، تو ایک پالیسی اپنائی گئی اس وقت کے جو ان کے آباء و اجداد تھے کمیونزم کے، ان کی طرف سے، جس کو وار کمیونزم کہا جاتا ہے. اس پالیسی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کسان اگر 10 دانے اگاتا ہے تو اس میں سے 1 دانہ اپنے پاس رکھے گا، 9 دانے جو ہے وہ ریاست کو دے دے گا. وہ رفلی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسان کے پاس کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ریاست کے لیے خام خواہ وہ گندم اگاتا رہے یا دوسروں کے لیے گندم اگاتا رہے. اس نے دانے جو ہیں وہ 2 اگانے شروع کر دیے. اتنے ہی اگاتا تھا جتنی اس کی اپنی ضرورت تھی، اپنی فصل کو آگے وہ لے کے چلتا تھا، تو اپنے گھر کے دانے پورے کرتا تھا. خرچے کے مطابق جو ہے اس نے دانہ اگانا شروع کر دیا. تمام جو قومی پروڈکشن ہے وہ کولیپس کر گئی، کیونکہ کسان کے پاس کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے. وہ کیوں اگائے گا ریاست کو دینے کے لیے؟ کیوں محنت کرے گا؟ یہ بھی اسی قسم کا معاملہ ہے. یہ ایک بیوقوفانہ پالیسی آپ کو نظر آتی ہے، اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ فصلوں کی پرورش کریں اور فصلوں کو چلانے کا صحیح بندوبست کریں تو پاکستان بڑا زرخیز ملک ہے. ابھی بھی اس زمین کے اندر سے لوگوں کی ضرورت اور ریاست کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے مواد نکالا جا سکتا ہے. اور دوسرا، یہ وہ حکومت ہے جو یہ کہہ کہ گندم ایکسپورٹ کرتی رہی ہے کہ جی ہمارے پاس تو گندم کی فراوانی ہے. یہ تو وہ حکومت ہے یہ کہہ کہ چینی ایکسپورٹ کرتی رہی ہے، ہمارے پاس چینی کی فراوانی ہے. یہ کہہ کہ چاول ایکسپورٹ کرتی رہی ہے اور کوئی زر مبادلہ بھی کمایا کہ ہمارے پاس چاول کی فراوانی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پالیسی کا مقصد کیا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، نہ آپ کے پاس سیڈ بچے گا، پھر آپ ڈیپینڈ کریں گے سیڈ باہر سے لینے کے لیے اور لوگوں سے مانگتے پھریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ دار کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرا پروڈکشن کرے نا، تو آپ کے پروڈکشن ڈکلائن کر جائیں گی. یہ اس کو ریورس کرنا چاہیے، اور جو سٹینڈرڈ پالیسی ہے جس کے ذریعے ہمیں خاص اپنے ذخیرے خاص حد تک رکھنے ہوتے ہیں وہ آپ کریں. پروکیورمنٹ اپنی بہتر کر لیں، ذمہ دار کو انسینٹیو دیں کہ آپ نے زیادہ گندم اگانی ہے. چاہیے جائے گا کہ آپ اس کی گندم ہی اٹھا کے لے جائیں، نہ اس کے پاس دانہ بچے اپنے لیے اور نہ بچے بیج کے لیے. تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس کی کوئی منطق نہیں. علیکم تعالیٰ صاحب، شاہد عرض کروں. میرا سوال صحافی حضرات اور رپورٹرز کے سورس کے بارے میں. صحافی رپورٹر حضرات کبھی اپنا سورس نہیں بتاتے، فیئر انف، لیکن جب بھی کبھی کوئی بڑی نیوز بریک ہوتی ہے تو اس میں اندر کا بندہ ہی سورس ہوتا ہے عموماً، چاہے کوئی کور کمانڈر کانفرنس ہو، کیبنٹ کی میٹنگ ہو، نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہو، یو نیم اٹ. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، کیا یہ نیوز یا رپورٹ لیک کرنا بے ایمانی کے زمرے میں نہیں آتا؟ ڈان لیکس، آٹا چینی اسکینڈل اس کی ایگزامپلز ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پہلے ایک سوال کے اندر جیو کی ٹرانسمیشن کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایک طرف سے میر شکیل الرحمان جو ہے ان کو اندر کیا ہوا ہے، دوسری طرف سے جیو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر یہ کام کر رہا ہے. تو بہت عرصے سے یہ کام ایسے ہی چل رہا تھا اور ابھی بھی ویسے چل رہا ہے. لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ ایک بالکل اس وقت آپ کو موم بتی کی طرح نظر آتی ہے. آپ اس کو توڑ موڑ سکتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں.
کسی کے پاس کوئی سٹینس لینے کی کوئی استطاعت نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جب اینکر حضرات جو ویسے بڑی جو ہے طارق جمیل صاحب کے بارے میں ان کی جو دعائیں ہیں یا جو انداز ہے ان کا اور جو الفاظ کا چناؤ ہے اور جو رخ اختیار کرتی ہیں ان کی دعائیں, اس کے اوپر اپنے پروگراموں میں تنقید کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ دنیا کے اندر کس جگہ میں آپ کو جو آزاد صحافی ہے اس قسم کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ذاتی اور حکومتی تشہیر کا ذریعہ بنا ہوا ہے, تو اب میڈیا مالکان کی مجبوریاں ہیں جی, کیا کریں؟ ایک ایسے جبر کا سامنا ہے جس میں سے کوئی رستہ نہیں ہے. اور میں ان وے میں سمپتھائز بھی کرتا ہوں کہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جب آپ نے لوگوں سے تعریف بھی کروانی ہے, ان کو جوتے بھی مارنے ہیں. ایک جبر کا زمانہ ہے, اس کے اندر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے پکڑا بالکل ٹھیک ہے, سوال کا دوسرا ایسا تھا. اب آ جائیے سورسز کی طرف, جو یہ والا جو سوال ہے. سورسز میرے خیال میں پہلے بھی میں کسی پروگرام میں یہ ٹیکل کر چکا ہوں. لیک کرنا ان ایتھیکل اس وقت ہے جب جس سورس نے آپ کو خبر دی ہے اس نے آپ کو کہا کہ خبردار خبر نہیں لگانی, وہ ان ایتھیکل ہے. ورنہ جو ذرائع ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں جی کہ آن دا ریکارڈ, مطلب یہ کہ اگر میں طلعت حسین کسی کو بریفنگ دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جی کہ آپ طلعت حسین کے نام سے یہ خبر چلا دیں آن دا ریکارڈ. ایک ہے آن دا ریکارڈ لیکن آپ میرا نام نہیں لیں گے, جس کو ہم عموماً ایک آف دا ریکارڈ والی بات کرتے ہیں. آف دا ریکارڈ سے مراد یہ نہیں کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے, یہ غلط فہمی ہے. استعمال کر سکتے ہیں, ایٹریبیوشن پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا, تو میں نے اس کو بتایا یار اورینٹیشن آپ کو دے دیتا ہوں, تو آپ کہہ دیں کہ مجھے صحافیانہ حلقوں سے یہ شنید آئی ہے, وہ بھی اوتھینٹک چیز سمجھی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے ڈیپ بیک گراؤنڈ, جس سے مراد یہ ہے کہ آپ نہ یہ بتائیں گے کہ آپ کو کسی نے بتایا ہے, بٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میری اپنی رائے میں اور جو میں نے جو چیزیں گیدر کی ہیں بس اتنا آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ بھی اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے خبر نہیں چلانی اور آپ چلا دیتے ہیں, تو وہ بہت انیتھیکل بات ہے. باقی یہ دیکھیں جی, اگر یہ چیزیں لیک نہیں ہوں تو پتہ کیسے چلے کہ دنیا کے اندر ہوتا کیا ہے. وکی لیکس کی تو ہم بڑی تعریف کرتے ہیں. اسائنس صاحب کو تو ہم بالکل ایک ہیرو کے طور پہ سمجھتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ راستے کام کیسے کرتے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں CIA کام کیسے کرتی ہے, جاننا چاہتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کام کیسے کرتی ہے. ابو غریب کے اندر سے یہ تصویریں وہ بھی لیک ہو کے سامنے آئی تھی نا, تو کتنا بڑا امپیکٹ انہوں نے کریٹ کیا. تو یہ آپ لیکس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی امورل چیز ہے, لیکن اگر کسی نے آپ کو منع کر دیا اور اگر آپ اس کو لیک کرتے ہیں تو وہ انیتھیکل ضرور ہے. طلعت حسین صاحب, ہم لوگ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, سکیئرڈ ہیں. 1000 پیپل, 800 پیپل, 900 پیپل ڈیلی ڈائنگ. مجھے آج تک پاکستان کی حکومت کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تو پیشنٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے. میں تڑپ رہا ہوں, کلپ رہا ہوں, رو رہا ہوں اور ایڈوائز کر رہا ہوں. یہ تیسرا میسیج ہے مجھے آپ لوگوں کو کہ میسیو ٹیسٹنگ کریں سر. ہم ایک بارود پہ بیٹھے ہوئے ہیں سر. پاکستانی کہیں ٹریول نہیں کر پائیں گے, پاکستانی کہیں کچھ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ دنیا بدل رہی ہے. وی ہیو ٹو ڈو دس. وہ جی 5000 پیشنٹ ہیں کیونکہ 10,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں. بھائی ٹیسٹنگ اب جیسے وہ پولیو ہوتا تھا ویسا ہی گیم ہو گئی ہے. اگر آپ کے ملک میں کرونا پازیٹیو ہوں گے, یو ول نیور گونا ایبل ٹو ٹریول. آئی ایم سوری, تھوڑا سا لمبا ہو گیا میسج. دیکھیں میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, آپ نے بالکل بھی لمبا میسج نہیں کیا. یہ ٹیسٹنگ کا جو ایشو ہے ہم ہر جگہ پر اٹھا رہے ہیں. STH کی سیریز آپ کے سامنے ہے پوری کی پوری, جب ہم نے کہا کہ خدا کا واسطہ ٹیسٹ کریں, اس کو لائٹلی نہ لیں. اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی اپنے حالات سے سیکھ کر بنا رہے ہیں. UK کے اندر جہاں پر آپ موجود ہیں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, وہ ویکسینز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور پھر بھی پریشان ہیں کہ کہیں سیکنڈ ویو نہ آ جائے. چائنیز کام کر رہے ہیں, وہ پریشان ہے کہ سیکنڈ ویو نہ آ جائے. سنگاپور کے اندر ہم نے دیکھا ہے.
اٹلی، اسپین، امریکہ، آپ جہاں پر بھی دیکھیں تو وہ پہلے بحران سے انہوں نے سیکھا ہے، لیکن پہلے بحران کو سنبھالنے کے اندر ٹیسٹنگ واز کی. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ کو مستند معلومات دے رہا ہوں کہ مثلاً جو ہمارے اعداد و شمار ہیں اموات کے، وہ بالکل بھی درست نہیں، اور اس کے سیورل ریزنز ہیں جو میں پچھلے پروگرامز میں بتا چکا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرائیویٹلی میں ملتا ہوں اہم عہدیداران سے، وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں. ٹیسٹنگ ہم سن رہے ہیں پچھلے 10 دن سے جی کہ 50,000 کی کیپیسٹی ہے، تو 50,000 کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس سے اپنے سوئیاں پکانی ہے، اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ 50,000 کی کیپیسٹی ہے، ٹکر لگوا دیتے ہیں، تصویر کھنچوا لیتے ہیں، اور لگتا یوں کہ پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں. بٹ آئی اگری ود یو دیٹ وی ایکچولی آر ان فار اے بگ شاک. اللہ کرے کوئی میریکل ہو جائے اور ہماری بچت ہو جائے، لیکن جو ٹرینڈ اور ٹریجیکٹری ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. تو ٹیسٹنگ از کی. آئی تھنک دس از ایبسلیوٹلی وائٹل. اب آپ نے ذکر کیا پولیو کا، یہ بہت ہی آپ نے اچھی آبزرویشن دی ہے. خطرہ یہ ہے اس وقت مجھے، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہ دنیا میں جب یہ ٹیپر آف کر رہا ہوگا، نیچے جا رہا ہوگا کرونا، دنیا اپنے غلطیوں سے سیکھ کے اس کو ٹیکل کر رہی ہوگی، بالخصوص مغربی ممالک کے اندر، ہمارے یہاں بھی یہ پیک کر رہا ہوگا اور بالکل پولیو والی کیفیت ہوگی کہ دنیا بھر کے اندر سے ایریڈیکیٹ ہو گیا، اور ہمارے یہاں سے ایریڈیکیٹ نہیں ہوا 2 اور ممالک کے علاوہ. اور ہمارے اوپر ٹریول کی جو ہے نا ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں. کرونا کے کیس میں ریسٹرکشنز نہیں ہوں گے، اٹ ول بی اے لاک ڈاؤن، دا ورلڈ ول لاک اس ڈاؤن. تو اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں سمجھی، ہمارے یہاں سے کوئی پروڈکٹس باہر نہیں جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے. سو دیز آر ریئل ڈینجرز. لیکن جب ہر چیز پی آر ہو تو پھر اس کے اندر ریئل ڈینجرز کی بات کرتے ہوئے بندہ عجیب سا لگتا ہے. لیکن آپ کا پیغام بالکل بہت زبردست پیغام ہے آپ کا، اور یہ پہنچنا چاہیے، سننا چاہیے لوگوں کو. اس کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے تقریباً مور دین 60 ایئرز انہوں نے پاکستان پہ رول کیا ہے. تو اگر ان کا اسٹیٹسٹک دیکھا جائے تو ان سے بامشکل 10 سال بھی برداشت ہوتا ہے. جو ٹوٹی پھوٹی ہماری ڈیموکریسی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے، اس کے بعد وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے مداخلت یا ڈائریکٹ آ جائیں گے رول آف لا کو سبوتاز کرتے ہوئے، یا پھر پیچھے رہ کے جو ہے نا اس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ وہ کیوں نہیں پاکستان کو کھل کے ڈیموکریسی کو چلنے دیتے؟ لیڈر اچھا ہو یا برا ہو تو وہ اپنی غلطی سے ہی سیکھتا ہے. تو آپ پلیز اس کے بارے میں اپنے جو ہے نا ایکسپیرینس شیئر کریں. السلام علیکم طلعت بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ غریبوں یا مڈل کلاس طبقے کا جس پر سارے سیاستدان سیاست کرتے ہیں، اصل میں پاکستان میں ان کا فیوچر کیا ہے؟ مجھے یہ چیز سوچنے پر اس بات نے مجبور کیا کہ سیاست میں اگر ہم دیکھیں تو بلور، خان، سردار، میاں، چودھری، شاہ، سائیں، بھٹو، سارے کے سارے یہ والے خاندان ہیں. اگر ہم فورسز کی بات کریں 2 to 3% جو ہیں وہ عام لوگ ہوں گے. صرف ایک CSS رہ گیا تھا، اس میں بھی کھوڑو، سمرو، آوان اور اس طرح کے سارے خاندان اور ان کے بیٹے بیٹیاں، بھانجے بھتیجے لائنوں میں لگ گئے ہیں. تو یہاں ہمارا کیا مستقبل ہے؟ ہم کیا صرف یہاں پر ٹیکسز دینے اور ان لوگوں کو پالنے کے لیے موجود ہیں؟ شکریہ. دونوں سوال بڑے اہم ہیں. پہلے تو یہ کہ میرا جو مشاہدہ ہے بڑا سمپل ہے کہ جب ایک ہی غلطی کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ غلطی صحیح نتائج سامنے نہیں لاتی، کیونکہ آپ غلط پروسیس کو دہرا رہے ہیں. تو اگر آپ الٹی طرف سے کیل کو ٹھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں دیوار کے اندر، تو آپ ٹھونکتے رہیں گے، دیوار بھی ٹوٹتی رہے گی، کیل بھی ٹیڑھا ہو جائے گا اور کام بھی آپ کا نہیں ہوگا. لیکن آپ لگے رہیں گے تو پھر آپ لگے رہیں گے. یہی حال پاکستان کا ہے. تو ایک تجربہ جو 50 سے شروع ہوا اور تب سے جاری ہے، اس تجربے کے نتائج بار بار غلط آتے ہیں اور بار بار ہم اس غلط نتیجے میں سے غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں، سبق بھی صحیح نہیں سیکھتے. تو دنیا کا جو وزڈم ہے جمہوریت کے بارے میں، کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے. اس کے اندر کرپشن بھی ہے، اس کے اندر اکربرا پروری بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جھول بھی ہیں، اس کے اندر انکمپٹنس بھی آپ کو نظر آتی ہے. لیکن پبلک ریپرزنٹیشن کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور بڑی آبادی والے ممالک، ڈائیورس ایتھنک بیس والے ممالک،
ان کے لیے صرف ملک کو چلانا ہی نہیں ہوتا، ملک کے لوگوں کو اکٹھا بھی رکھنا ہوتا ہے. سینس آف پارٹیسپیشن بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ صرف جمہوریت کے ذریعے آ سکتی ہے. اور پھر یہ سینس کہ جی سب بندے جو ہیں اگر عملاً ایکول نہیں ہیں تو آئینی طور پر ایکول ہیں، اور کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے ماں سوائے ان لوگوں کو جو لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں. یہ تصور بڑا اہم تصور ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ تمام تر تجربات سے گزرنے کے باوجود ہمارا حال اس وقت کیا ہے. تو اگر ہم سیکھ جائیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں سیکھیں گے تو اس طرح ہی چلتا رہے گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نہیں سیکھیں گے. اگر ہم نے اتنے طویل عرصے سے نہیں سیکھا تو اب بھی نہیں سیکھیں گے. ابھی میں لوگوں سے دیکھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. اب تو ہم خاموشی ہو جاتے ہیں کہ بحث کی گنجائش چھوڑتے نہیں ہوں. لیکن غلط تجربات سے غلط اسباق سیکھ کر صحیح نتائج توقع کرنا بالکل بھی عقل مندی کا تقاضا نہیں. اب جو آپ نے ذکر کیا کہ جی خاندان، دیکھیں کسی بھی خاندان سے کسی کا ہونا جو ہے نا وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. معیوب بات کیا ہے کہ اگر خاندان سے ہونے کی وجہ سے آپ میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے دوسروں کے سروں پر قدم رکھ کر چھلانگیں لگاتے ہوئے دوسروں سے آگے نکل جائیں، وہ ریس جو آپ کو ہارنی چاہیے تھی آپ جیت جائیں. وہ ریس جس میں آپ چوتھے نمبر پر آئے تھے اس میں پہلے نمبر کے اوپر بیٹھے ہوں کیونکہ آپ کسی بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، بڑے قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. یہ پرابلم، ورنہ تو یار اٹس این ایکسیڈنٹ آف برتھ. اب کسی نے اپنی پیرنٹیج تھوڑی چوز کی ہوئی ہے. لیکن میرٹ جو ہے اٹ شوڈ بی اے لیولر، یعنی اس کو ہر بندے کو ایکول اپرچونٹی فراہم کرنی ہوتی. امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر تفاوت ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ٹلٹ ہے، کلاسز بہت ایکسٹرا رچ ایکسٹرا پور بہت زیادہ ہے. لیکن وہاں پر لوگوں کو یہ سینس ہے کہ اگر میں میرٹ کے اوپر آتا جاؤں تو میں اپورڈ موبلٹی لیتا جاؤں. سوشل اپورڈ موبلٹی جو ہے وہ ان کو ملتی رہتی ہے. اور بہت ساری اس کے اوپر کتابیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ جب لوگوں کو یہ پتا ہو کہ میرٹ از انشورڈ، وہ وری نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ کسی بلینئر کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ملینئر کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، چودھری کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، یا کسی اور ادارے کے نمائندے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اس سے وری نہیں کرتے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے میرٹ ہے. آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ کی تنقید جو ہے وہ خاندانوں پر نہیں ہے، آپ کی تنقید ایبسنس آف میرٹ پہ ہے اگر جو میں سمجھوں. تو اسی ماحول کے اندر انہی لوگوں کے ساتھ انہی خاندانوں کے ساتھ اگر میرٹ ریسٹور کر دیا جائے تو آپ کی تنقید جو ہے وہ زائل ہو جائے گی. تو بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں، اس ملک کے اندر میرٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے. لہٰذا آپ جیسے جو لوگ ہیں یا ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جہاں پر آپ کا زور لگتا ہے زور لگا کے آپ آگے نکل جائیں، ورنہ یہ جو طاقتور حلقے ہیں یہ میرٹ انشور نہیں ہونے دیں گے. تو جب تک میرٹ انشور نہیں ہوگا، آپ صحیح کہتی ہیں، بہت کم چانسز ہیں. پھر لوگوں سے آپ کہتے ہیں جی کہ جذبہ حب الوطنی سے آپ سرشار ہوں، آپ ٹیکس دیں. اور فرینکلی لوگ تو ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ کمال ہے ٹیکس دینے کا مطالبہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ جو قومی خزانے سے خود ہی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. یا تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہو نا، اور ایک عجیب و غریب موازنہ میں اکثر دیکھتا ہوں، جی اور آپ کتنی تنخواہ لیتے ہیں؟ جی ایک تو یہ کہ اٹس ناٹ یور بزنس کہ ہم کتنی تنخواہ لیتے ہیں. ویسے میں آرگومنٹ کر رہا ہوں، میری تنخواہ تو اتنی کم ہے. اگر آپ کی تنخواہ اتنی کم ہے تو آپ کی تنخواہ اگر حکومت سے آ رہی ہے تو وہ بھی میری تنخواہ کی وجہ سے ہی آ رہی ہے نا. تو حکومت کے پاس اپنے پیسے تو نہیں ہے. ایک دوسرا یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو لوگ بہت ٹیکس دیتے ہیں. جو حکومت کے سیکٹر کے پریولیجز ہیں آپ ان کو تو کاؤنٹ کریں. میں بیوروکریسی کے پریولیجز اگر آپ کو بتانے جاؤں تو وہ دن ختم ہو جائے. تو مطالبہ پھر آپ کرتے ہیں جی کہ سارا کام ٹھیک کریں اور میرٹ آپ انشور نہیں کرتے. تو یہ فرسٹریشن جس کا آپ ذکر کریں.